امپورٹنٹ یہ آپ کا ٹاپک ہے. اس میں موسٹلی آپ کی باتیں جو ہیں وہ شارٹ کوشچن اور MCQs کی پوچھی جاتی ہیں اور لانگ کوشچن یہ آپ کا 8 مارکس کا کوشچن آتا ہے. اس میں پہلا ہے کہ مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی وجوہات کیا تھی. پہلی وجہ کہ کیوں مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہوا، نااہل ملک کی قیادت تھی. ملک آزاد ہوا، قائد اعظم محمد علی جناح نے ملک کو آزاد کروایا، لیاقت علی خان اس کے وزیر اعظم بنے، گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح تھے. جب دو مین لیڈر ایک اسموتھ وے میں کنٹری کو چلا رہے تھے کہ انہی دوران قائد اعظم محمد علی جناح کی صحت خراب ہوئی، قائد اعظم محمد علی جناح وفات پا گئے، لیاقت علی خان کو شہید کر دیا گیا. ان دو لیڈر کے بعد کوئی ایسی قیادت نہ تھی جو ملک کا نظام جو ہے ایک اسموتھ وے میں چلا سکے. تو نااہل ملک کی قیادت کی ہونے کی وجہ سے ملک کا نظام صحیح طور پہ نہ چل سکا ایک اسموتھ وے میں، جس کی وجہ سے مشرقی پاکستان کے لوگوں کو موقع ملا کہ ہمیں حق چاہیے اپنا. انہوں نے احتجاجی مظاہرے شروع کیے اور اس میں کوئی مین پوائنٹ جو تھا وہ 1970 کے الیکشن تھے. پھر ہے 1970 کے انتخابات. مین وجہ جو 1970 کے الیکشن کی تھے، اس میں ایک مین وجہ کہ مغربی پاکستان کے لوگ جو پیپل پارٹی تھا یعنی کہ ذوالفقار علی بھٹو جو تھا وہ یہ کہتا تھا کہ ہم کیسے شیخ مجیب الرحمان کو عہدہ دے دیں، ان کو اقتدار دے دیں. انہوں نے صرف ایک حصے میں 167 سیٹس ون کی ہیں، جبکہ ہم نے ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے ہر صوبے میں، یہ 4 صوبوں پہ مغربی پاکستان مشتمل تھا اور مشرقی پاکستان جو تھا وہ ایک صوبے پر مشتمل تھا. تو پیپل پارٹی کا یہ مدعا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتا تھا کہ ہم نے ہر ایک صوبے سے 81 سیٹس ون کی ہیں، جبکہ شیخ مجیب الرحمان نے 167 سیٹس ون کی ہیں. گویا ان کی سیٹس کی تعداد زیادہ ہے لیکن ان کی یہ دیکھی جائے میجورٹی نہیں ہے، ان کا صرف ایک صوبہ ہے، جبکہ ہمارا ایک صوبہ نہیں ہے، ہمارے 4 صوبے ہیں. تو اس 4 اور 1 کے چکر میں پیپل پارٹی اپنا حق جتاتا تھا کہ ہمیں ہی اقتدار دے دیا جائے. یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو اور یحییٰ خان ذوالفقار علی بھٹو کو اقتدار میں لانا چاہتے تھے. یعنی کہ یہ 1970 کی وجوہات تھی جو آپ نے ڈیٹیل میں پڑھی ہے کہ کیسے الیکشن ہوئے، کیسے سیٹس تھی، کس صوبے میں کتنی تھی، کس میں کتنی نہیں تھی. اور اس کے علاوہ ہاں یہ تھا مرکزی اسمبلی کے الیکشن. جو صوبائی الیکشن ہوئے اس میں ذوالفقار علی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے 288 سیٹس کو ون کیا تھا، 288 سیٹس کو، جبکہ یہاں پہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نے نہیں بلکہ دوسری اس کے علاوہ بھی پارٹی تھی، جمعیت علماء کی پارٹی تھی، نیشنل پارٹی تھی، ان پارٹیوں نے صوبائی الیکشن جیتے تھے. یہ الیکشن جو کہ مرکزی سطح پہ ہوئے یہ بھی شیخ مجیب الرحمان نے ون کیے. صوبائی سطح کے الیکشن بھی جو صوبے پہ ہوئے تھے وہ بھی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے ہی ون کیے تھے، جبکہ یہاں پہ 81 سیٹ 167 ان کی زیادہ تھی، یہاں پہ ان کی پارٹی نہیں بلکہ باقی جو پارٹیز تھی انہوں نے ون کیے تھے. ان حالات کو دیکھتے ہوئے شیخ مجیب الرحمان اپنا حق رکھتا تھا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو یہ کہتا تھا کہ ہم نے 4 صوبوں میں سے یہ ساری سیٹس ون کی ہیں، آپ نے ایک صوبے سے کی ہیں. دوسری وجہ زبان کا مسئلہ تھا. مین مسئلہ جو تھا ہماری قومی زبان اردو تھی، جبکہ بنگلہ دیش یعنی کہ مشرقی پاکستان کے لوگوں کی زبان بنگالی تھی. وہ بنگالی زبان کو سرکاری زبان کا عہدہ دیتے تھے، جبکہ ہم سرکاری زبان اردو کو کنسیڈر کرتے تھے. پھر ایک پوائنٹ آتا ہے ہندوؤں کے اثرات، کیونکہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو رستہ تھا یعنی زمینی رابطہ منقطع تھا. اگلا پوائنٹ یہ ہے زمینی رابطے کا فقدان. دونوں پوائنٹ میں اکٹھے سمجھا دیتی ہوں آپ کو کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کا جو زمینی رابطہ تھا وہ نہیں ہو سکتا تھا. بائی ایئر جاتے تھے 1000 کلومیٹر کا فاصلہ تھا، تو وہاں پہ ہندوؤں کے اثرات زیادہ تھے کیونکہ مشرقی پاکستان اور پھر مغربی پاکستان میں آنے یعنی یہاں سے دوسرے ملک آنے کے لیے درمیان میں تھا بھارت کا ملک، یعنی بھارت کے اثرات مشرقی پاکستان پہ زیادہ تھے. اور اسی مشرقی پاکستان میں موسٹلی ہندو اساتذہ تھے، ہندو ہی افسران تھے، اور جو ہندو اساتذہ تھے اور ہندو افسران جو تھے وہ مشرقی پاکستان کو پاکستان یعنی کہ مغربی پاکستان کے خلاف کرتے تھے. وہ لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ملک
पाकिस्तान की अलहदगी हुई और मेन वजह जमीनी राब्ते का फुकदान था। फुकदान कहते हैं कमी को। फिर एक पॉइंट आता है सेकंड लास्ट, मुआशी पसमानदगी थी। मुल्क जब आज़ाद हुआ 2 हिस्सों में था, लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद मुल्क को बहुत से मसाइल का सामना हुआ, जिसमें फर्नीचर का मसला, मुहाजिरीन की आबादकारी का मसला, मशीनरी का मसला, इवन के फर्नीचर ना होने के बराबर था, असला का मसला था। हर एक पॉइंट पे हमें मसला चल रहा था। पानी का मसला था, मुआशी मसला, सियासी मसला, माशरती मसला, सकाफती, यानी हर एक मसले का हम मुसलमान जो थे, पाकिस्तान के लोग इसका शिकार हो रहे थे। उसमें मेन मसला मुआशी पसमानदगी थी, जहाँ पे मगरबी पाकिस्तान के लोगों को थोड़ा बहुत मुआशी पसमानदगी यानी मुआशी हिस्सा दे दिया जाता था। वहीं पे मशरकी पाकिस्तान जमीनी राब्ता ना होने की वजह से वो फुकदान में जा रहे थे, यानी कमी का शिकार हो रहे थे। और उनको ये एहसास कमतरी फील हुई कि हमें मुआशी तौर पे पसमानदा किया जा रहा है, हमें अपने हक के लिए खड़ा होना चाहिए। और उन्होंने फिर मुआशी पसमानदगी की वजह से मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी का इरादा किया। लास्ट पॉइंट आता है मुस्लिम लीग का गैर फाल होना। मुस्लिम लीग मुसलमानों की जमात जो कि 1906 में बनी थी, ये वाहिद मुसलमानों की जमात थी जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी मशरकी पाकिस्तान में भी अपने तमाम मसाइल को देखा, सियासी क़यादत के तौर पे डील किया और मगरबी पाकिस्तान को भी। लेकिन कुछ अर्सा के बाद क्या हुआ कि मशरकी हिस्से में मुस्लिम लीग का जो काम था वो ना होने के बराबर था, जिसकी वजह से मशरकी हिस्से में जो मेन पार्टी आ रही थी वो अवामी लीग थी, ना कि मुस्लिम लीग। तो मशरकी हिस्से में मुस्लिम लीग का जो फाल था यानी मामला थे वो ना होने की वजह से मुसलमान जो थे बांग्लादेश से आज़ाद हो गए, यानी कि एक दूसरे बंटवारा हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गए, मगरबी पाकिस्तान और मशरकी पाकिस्तान 2 हिस्सों में तकसीम हो गया बेसिकली। और बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को हमसे आज़ाद हुआ। ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें आपने बेसिकली पढ़ा है 1970 के इलेक्शन, फिर मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी के वाक़यात पढ़े हैं और लास्ट में के वजह क्या थी जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ था, वो सारे आपने पॉइंट पढ़े हैं।